الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں پروردگار فرزند ابو طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ابن ابی طالب کے لیے، ابن ام ابی طالب کے لیے اور خاندان ابی طالب علیہ السلام کے لیے. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد سلسلہ مجالس ازا شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور پرسہ اور ماتم کے ایام شب گریہ اور بکا ہے کہ آج احتمال ثانی کے اعتبار سے رؤیت ہلال کے اختلاف کے ساتھ آج یہ شب 21 شب شہادت اور کل پھر اس احتمال کے اعتبار سے روز شہادت بھی ہے. امام کا حق تو یہ ہے کہ اگر یہ 2 دن یا 4 دن یا 6 دن
پورا رمضان کا مہینہ اگر مولا کائنات کا ماتم کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. اور سوچنے کا مقام ہے کہ جو فرزند علی ہو اس کا ماتم 2 مہینے 8 دن کرو. جو خود علی ہو اس کا کتنا ماتم ہونا چاہیے. اور اگر کسی مومن کے ذہن میں یہ جملہ موجود ہو تو نکال دے کہ کربلا سے بڑی مصیبت مولا کائنات کی شہادت ہے. صرف زبان سے الفاظ نہیں ہیں، دلیل سے بات کر سکتا ہوں. اور مشکل یہ کہ بات کروں تو ربط مصائب میں چلا جاؤں گا. صرف ایک جملہ کہوں گا. کربلا کے میدان میں جتنا ظلم ہوا اس ظلم کے بعد بھی کیفیت یہ ہے کہ جب شمر ذی الجوشن ملعون نے خیموں کو جلانے کا ارادہ کیا تو یہ اناؤنسمنٹ یا اعلان تھا کہ خیموں کو خیموں کے اندر موجود افراد کے ساتھ جلا دیا جائے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے تھے، وہ یہ ظلم بھی کر سکتے تھے. تو ایک مرتبہ نقاب پہنے ہوئے ایک شخص نے آ کر شمر ذی الجوشن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ جتنا ظلم کر چکے ہو کیا وہ کم ہے کہ اب بیویوں کو بچوں کو زندہ جلانا چاہتے ہو؟ اگر جلانا چاہتے ہو تو اتنا موقع دینا کہ بیویاں خیموں سے نکل کر اپنی جان بچا لیں. بہت غور کیجئے گا، کبھی تصور میں بیٹھ کے سوچئے گا اکیلے میں کہ بھی الفاظ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے واقعاً غور کے الفاظ ہیں یا نہیں. اگر لشکر یزید چاہتا تو کیا ممکن تھا کہ کوئی بی خیمے سے زندہ نکل سکتی؟ ہتھیار، لشکر، حالت ظلم یہ کہ گھوڑوں سے اتر کے نہیں آئے تھے خیموں کے اندر. اس سے سخت لفظ کیا بیان کروں. گھوڑوں پہ سوار، ہاتھوں میں نیزوں کو لیے ہوئے، خیموں کو نیزوں پر اچھالتے ہوئے، چادروں کو لوٹتے ہوئے خیموں میں ایسے داخل ہوئے جس سے کوئی جنگ کے میدان میں داخل ہوتا ہے. تو اب کوئی بعید ہے اس بات سے کہ لشکر یزید اپنی ظلم و ستم کی انتہا پر اگر یہ بھی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. اس لیے ہائے وہ جملہ سرکار کا عباس کے سرہانے فرماتے تھے، بھیا اب وہ آنکھیں جو تیرے ہوتے ہوئے سو جاتی تھیں اب تیرے جانے کے بعد ان میں نیند نہ آ سکے گی. اور اے بھیا وہ آنکھیں جو تیرے ہونے کی وجہ سے خوف میں جاگتی تھیں، لشکر یزید سب سے بڑا خوف عباس کا تھا، اب وہ اطمینان سے سو جائیں گے کہ عباس تو شہید ہو گیا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں جملہ نا کہ لشکر یزید ستم کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا کربلا میں. لیکن جب اس نقاب پوش شخص نے آ کر شمر سے کہا کہ اتنا خیال کرنا کہ بیویوں کو خیمے سے نکلنے دینا، تو پلٹ کے دیکھا شمر نے کہنے والے کو، پوچھا تو کون ہے؟ کہا اپنا نام نہیں بتاؤں گا ورنہ تو بغض و عداوت سے اتر آئے گا. بعد میں تاریخ لکھتی ہے یہ وہ شخص ہے کہ یزید کے لشکر کا مورخ و قلمدان ہے، حمید ابن مسلم، یا اس کو کچھ کہتے ہیں حمید ابن مسلم. اس نے نقاب اوڑھ کر کربلا کے میدان میں خیمے جلے ضرور تھے مگر حسین کے بعد. سیدہ کا دروازہ جلا تو علی کے سامنے.
میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کبھی سوچئے کہ بیٹھ کر کے اگر آپ کے میرے گھر پر خدا نہ خواستہ حملہ ہو، اور ایسا حملہ ہو کہ میرے اور آپ کے گھر کی عطرت اور حرمت، اللہ اکبر، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسینہ. کربلا میں جتنے مصائب تھے، کربلا میں جتنے مصائب تھے، اس کے لیے ایک مثال اور بیان کر کے پھر خلاصہ تمام باتوں کا آج مکمل کرنا چاہوں گا. آپ خوب جانتے ہیں کہ وقت اتنا مختصر رہتا ہے کہ تمام باتیں ہو نہیں سکتی، تو اپنے وعدے پورے نہیں کر پایا. میں جو سوچ کر آیا تھا کہ ایک صفت، ایک روایت، ایک آیت اور ایک وصیت مولا بیان کر سکوں گا، لیکن نہیں کر پایا. یہاں تک کہ ابھی تک شہادت کی تمام تر واقعات بیان نہیں ہو سکے. تو آئیے صرف ایک جملہ. جب کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء اتنے زخمی ہوئے، شدید پیاس ہے اور اتنے زخمی ہیں کہ پاؤں رکابوں سے نکلے جاتے ہیں، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ وہ آخری تیر حرملہ کا تھا. اس کے بعد سیدہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا، لیکن زمین پر بھی نہیں پہنچنے پایا. نہ تو گھوڑے پر رہے مولا، نہ زمین پر پہنچے مولا، پھر کہاں تھے ہمارے مولا. تو مولا کا بیٹا روتا ہے کہ میرا سلام ہو اس جد پر کہ وقت شہادت جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق ہو کے رہ گئے تھے. اور امام نے وہ آخری سجدہ کیا، پیشانی کے تیر کو نکال کر، اور ادھر اس حد تک سجدہ پروردگار میں آپ کی سکوت بدن ظاہر ہوئی، ایسا لگتا تھا جیسے بے حس و حرکت ہو کے رہ گئے. اور اب چاروں طرف کھڑے ہوئے جلاد ہاتھوں میں خنجر لہراتے ہوئے. کوئی ملعون کہتا تھا کہ حسین کی جان نکل چکی ہے، کوئی ملعون کہتا تھا نہیں ابھی سانس باقی ہے. ایک دشمن خدا نے عجیب مشورہ دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین میں رمق حیات ہے یا نہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا. کیا کرو؟ کیا گھوڑوں کا رخ زینب کے خیمے کی طرف کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا. اور جیسے امام نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جانب خیمہ زینب محسوس کی، اپنی کوہنیوں کے بل پر اپنے سر کو اٹھایا، اتنی شدید زخموں کے بعد سر کو اٹھایا اور اپنی آواز بلند کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا دین کوئی نہیں تو عرب کی حمیت کے پاس کرو، ابھی حسین زندہ ہے. ہائے مدینہ، علی تو زندہ تھے نا. تو اب سمجھیں مولا کے مصائب کا عنوان. کربلا کربلا نہ ہوتی، کربلا کربلا نہ ہوتی، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کربلا سے بڑی کربلا سرکار مولائے متقیان کی شہادت ہے. اس سے بڑی کوئی اور شہادت تاریخ انسانیت میں نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہو سکے گی. اللہ کے رسول کے جملے، اشقی الاولین والآخرین، بدترین شقی اولین میں آخرین میں، کہ جو تمہارے سر پہ ضربت لگائے گا، بدترین شقی اولین میں آخرین میں. یہ جملہ آپ کو معصوم کی زبان سے نہیں ملے گا، کسی اور قاتل معصوم کے بارے میں. ایک اور جملہ کہوں کہ سارے امام برابر رتبے کے اندر سوائے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، سارے امام برابر ہیں. مولا حسن سے لے کر اور امام زمان تک سب امام برابر ہیں. نہ کوئی چھوٹا امام ہے نہ کوئی بڑا امام، سب امام برابر، سب کا مرتبہ برابر، سب کا مقام
سب کی شان برابر سوائے مولا کائنات کے، کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ باقی 11 اماموں سے بلند تر. تو جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کی شہادت بھی بڑی مصیبت کہی جائے گی نا. اس لیے اگر یہ 4 دن مجلس سے شہادت مولا کائنات ہو گئی ہے تو اسے اپنے لیے سعادت سمجھیے کہ یہ اگر رویت کے احتمالات کی بنیاد پر فرش عزا طولانی ہو گیا تو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نجات کا سامان ہے ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور فضائل کے باب مکمل کرنے سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. تمام مومنین و مومنات جو شارجہ میں رہتے ہیں اس امام بارگاہ سے متعلق، واقعاً آپ کا آنا ایسے حالات و واقعات میں جبکہ چاروں طرف سے مسائل آپ کے، میرے لیے، سب کے لیے، ان مسائل میں فرش عزا کا بچھانا اور فرش عزا بچھانے پر آپ کے آنے پر شہزادی کونین کی دعائیں آپ کے ساتھ اور فرش عزا بچھانے والوں کے ساتھ. پھر بھی اس مجلس عزا اور ممبر کی طفیل وسیلہ ممبر سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان تمام اداروں کا کہ جنہوں نے اس بارگاہ میں ایام عزا ہوں یا اس کے علاوہ تمام تر ماتم اور محافل کے سلسلے ان میں تعاون کیا. خاص طور سے حکومت شارجہ، خاص طور سے ادارہ الاوقاف الجعفریہ اور ان کے رئیس محترم کہ جن کی معاونت سے علماء کے ویزے، نواح خانوں کے لیے انتظامات ممکن ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس سرزمین پر جتنے انتظامات کرنے والے، ٹریفک کے مسائل ہوں یا پولیس کے مسائل، جو انتظامات کیے جا رہے تھے، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیک کام میں تعاون کرے خدا اس کی نیکی قبول کرتا ہے. اور خداوند عالم اس فرش عزا کو قائم رکھے، فرش عزا پر آنے والوں کو سلامت رکھے، فرش عزا بچھانے والوں کو غلامان امام زمان میں شامل فرمائے. اور ان سے بڑی دعا میری اور آپ سب کی دعا ان کے لیے جو پس پردہ ہیں، جو کچن میں کام کرتے رہے، نیاز تیار کرتے رہے یا تیار شدہ نیاز کا انتظام کرتے رہے. ہم تو یہاں بیٹھ کر ایسی میں مجلس سنتے رہے، وہ باہر بیٹھ کر برتن دھوتے رہے. کوئی باہر بیٹھ کر پیاسوں کو پانی پلاتا رہا، کوئی روڈ پہ کھڑے ہو کر تاکہ کسی گاڑی کی آمد سے کسی دوسرے بھائی مومن کو، مسلمان کو، شارجہ کی انتظامیہ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور عزاداری مضبوط اور منظم ہو سکے، اپنی خدمات دیتے رہے. ان تمام والنٹیئرز اور تمام خدمت گزاران کے توفیقات میں اضافے کے لیے آواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکریہ لازم ہے، اور اگر انسانوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو خدا کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جوان بھی جو ریکارڈنگ روم کے ساتھ منسلک رہے، دعائیں پڑھنے والے، دعائیں پڑھانے والے، مدرسہ امام صادق علیہ السلام اور امام بارگاہ کی خدمات کرنے والے تمام اساتذ کہ جو بچوں کو دینیات کی کلاس دیتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے پورا مہینہ ماہ رمضان کا، ان تمام کے بلندیے اعمال صالح اور توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بار پھر آپ سے التماس کے صلوات پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسجد اور امام بارگاہ یہ ہمیں خدا نے ایک موقع دیا، ورنہ ہمارا
جو اصل مقام تھا امام بارگاہ کے عنوان سے زیر تعمیر ہے، اور جب تک ہم در بدر ہوتے ہمیں حسین کا در پھر مل گیا، اور مسجد امام حسین علیہ السلام میں یہ پروگرام ماشاءاللہ منعقد ہوتے رہے آپ تمام کے تعاون سے۔ اور اب دعا کریں کہ اب جو محرم آئے تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا وہی پرانا مرکز امام بارگاہ علی رضا یا امام بارگاہ سید سجاد علیہ السلام، اس کے دو نام ہیں، ایک قدیم ایک جدید۔ خدا کرے وہ امام بارگاہ ایسا مکمل ہو کہ انشاءاللہ پھر وہاں پر بڑے اطمینان سے پھر جتنا دیر ماتم ہو، جتنا دیر فرش عزا پر پرسہ پیش کر سکیں، خدا ہم سب کو، تمام رہنے والوں کو، تمام آنے والوں کو یہاں پر اتنا قیام عطا کرے کہ قیام امام زمان سے قیام مل جائے، اور انشاءاللہ خدا امام بارگاہ کی تعمیر میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرمائے، اور جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے اس سے پہلے کہ ظہور امام کے آثار اور قریب آ جائیں، پروردگار ہم سب کو اپنے اعمال کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار انتہائی معذرت ہو آپ تمام مومنین سے کہ جو حق تھا منبر کا میں ادا نہیں کر سکا۔ میں خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہ اتنی بڑی شب قدر کو بیان کروں، شب قدر کے فضائل بیان کروں، یا شب قدر جن کی برکت سے شب قدر بنی اس دامن کی عظمت کو بیان کروں، یا جو مصیبت عظمی ہے اس کی تمام تر مسائل کو جمع کر سکوں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں گرامی مولائے متقیان کا علی علیہ السلام، علی کا ترجمہ ہے بلند۔ اب یہ ان اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے جن کو بہت شارٹ ٹائم میں چاہیے ہوتا ہے یہ اور یہ، تو علی کا ترجمہ ہے بلند، علو سے نکلا ہے، خدا ہے عالی، بندہ ہے علی، علی کہتے ہی بلند کو ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ تعصب پرستوں نے حدیث میں اس طرح کے مسائل رکھے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میں شہر علم کا اور اس کا دروازہ بلند ہے، تاکہ سمجھا دیا جائے کہ بلند دروازے تک وہ پہنچیں گے جن کا قد اونچا ہوتا ہے، اور جن کا قد اونچا نہ ہو کیا کریں گے؟ تو کچھ تو خیال کریں، تعصب میں ایسے اندھے نہ ہو جائیں مسلمان کہ دروازے کوئی اونچا کر دیں، دروازہ ہمیشہ نیچے رہتا ہے کہ جہاں سے کوئی داخل ہونا چاہے تو داخل ہو سکے۔ وہ صرف کعبے کا دروازہ اونچا ہے جو سیڑھی لگا کے جایا جاتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ چوری ہوئی تھی تو اونچا کیا گیا، خیر وہ الگ تاریخ ہے۔ تو علی کا ترجمہ ہے بلند، کعبے کا ترجمہ ہے بلند۔ کعبہ زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں جو دوسری زمین کے مقابلے میں بلند ہو۔ دلیل چاہیے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو وضو کی آیت ہے، سورہ مبارکہ المائدہ، جو وضو کی آیت ہے تلاش کیجئے اس کو، اور اس میں جو پاؤں کے مسح کی جملے استعمال ہوئے کہ اپنے پاؤں پر مسح کرو کعبین تک، کعبین تسنیہ ہے کعبے کا، اور کعبہ کہتے ہیں اونچی ہڈی کو کہ جہاں پاؤں آ کر اپنی انسان کی ٹانگ سے ملتا ہے اس جوائنٹ کو کہتے ہیں کعبہ، تو اونچی جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ مطلب اونچی جگہ، علی کا مطلب اونچا آدمی، اور نجف کا مطلب اصل تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اصل تاریخ تو نیون جفا سے چلے گی، بحر نیون جفا، پھر ہوگا نجف۔ نجف کا ترجمہ ہے مرتفع، مقام بلند۔ تو یا علی اللہم صلی علی
اس مومن بھائی کے نعرے سے مجھ کو سمجھ میں آیا. کیا میں سوچتا تھا ہمارے خطبہ حضرات یہ دونوں ہاتھ کو اونچا کر کے کیوں لگواتے ہیں؟ اونچا کر کے، ایک اونچا کعبہ، ایک اونچا نجف، بیچ میں علی کا نام جو اتنا اونچا کہ آواز علی تک پہنچے. ماشاءاللہ. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ ہاتھ بلند کرنے کے دو ہی مقامات ہیں، رفع یدین، رفع یدین، یا نماز میں یا نعرے میں، یا نماز میں. کیوں؟ یہ میں پہلے بیان کر چکا. نماز میں ہاتھ اونچے کیوں کرتے ہو؟ کہ ہاتھ اس لیے اونچے کرتے ہیں کہ مال پر سے اور اولاد پر سے، مال پر سے اور اولاد پر سے، دونوں پر سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو اللہ اکبر، کہتے ہو نا اللہ اکبر. جب دونوں ہاتھ اٹھائے تو مال سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، نہ مال بڑا، اولاد سے ہاتھ اٹھایا نہ اولاد بڑی، بڑا کون؟ تو بس دو دفعہ ہاتھ اٹھانے ہیں، یا نماز میں رفع یدین، اور یا مولا کی محبت میں. مولا کی محبت میں مال سے ہاتھ اٹھایا، مولا کی محبت میں اولاد سے ہاتھ اٹھایا، بڑا کون؟ علی ابن ابی طالب. ٹھیک؟ تو علی، نجف اور کعبہ ترجمے ہو گئے. خلاصہ 63 برس کل زندگی، مدت حیات ظاہر. خیر کیا بیان کرے کوئی حیات علی ابن ابی طالب کو؟ بھلا صدقے کی، مانگی ہوئی، خیرات کی، ملی ہوئی زندگی سے کوئی زندگی علی کو بیان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو کہاں بیان؟ 63 برس کل مدت حیات ظاہر. بہت آسان الفاظ میں نے کہا کہیں مشکل نہ ہو جائے. تو 63 برس میں سے گزارے ہیں مولا نے 23 برس وہ تو ہجرت سے پہلے، اور 40 برس ہجرت کے بعد. 55 اختصار کے ساتھ یہ کہہ دوں، اللہ کے رسول 30 برس کے تھے. 30 سال کے مکمل شخصیت کے طور پر، میں اگر جوان کہوں نوجوان کے بجائے تب بھی ٹھیک. 30 سال کے جوان تھے جب کائنات میں رسول کا وزیر پہنچا. تو اپنی چچی سے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی چچی سے نہیں بلکہ ابو طالب کی شریک حیات سے فرمایا تھا کہ بچے کے گہوارے کو میرے بستر کے ساتھ لگا کے رکھیں، بچے کے گہوارے کو میرے بستر کے ساتھ لگا کے رکھیں. جناب فاطمہ بنت اسد پہ سلام ہو، علی کا گہوارہ رکھا تھا محمد کے بستر کے ساتھ. یہ شروع سے اتنا ساتھ تھے، کیا کبھی روح و بدن ساتھ ہوں گے؟ یہ شروع سے اتنا ساتھ تھے. بچپن ہے ان کا، جوانی ہے اللہ کے رسول. اور اس کے بعد سنیں گے، جملہ سنیں گے، ان کو بچپن میں اٹھاتا کون تھا، گود میں لیتا کون تھا، نہلاتا کون تھا؟ اللہ کا رسول. کپڑے بدلتا کون تھا؟ اللہ کا رسول. لقمہ کھلاتا کون تھا؟ اللہ کا رسول. بال سنوارتا کون تھا؟ یہ بچپن ہے مولا کا، بچپن ہے. تو سوچئے گا کوئی رسول کی زلفوں کو دیکھ کر عاشق ہو جائے، رسول کسی کی زلفیں سنوارتا ہوا دکھائی دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ختم ہو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا علی، یا
بڑے اختصار کے ساتھ بچپن اور 13 سال کے سن میں مولا جب 13 سال کے ہوئے، یہ 13 سال سمجھانے کی دنیا والوں کو، دنیا کے کیلنڈر میں جب 13واں سال مکمل ہوا، جب مکے والوں کے بڑھاپے کا، بات تو عمر کی آتی ہے نا، آپ کو علم ہے، تو 13 سال مکمل جب مولا کے ہوئے تب جا کر اتنا بڑا عہدہ ملا کہ رسول نے اعلان کیا، یہ 13 سال تک منتظر تھے علی کے کہ علی 13 سال کے ہو جائیں تو پھر اعلان کیا جائے۔ 13 سال، اس کے بعد 10 سال گزارے مکہ المکرمہ میں، اور ایسے گزارے کہ ہر مرتبہ بستر پر بابا سلاتے رہے محمد کے بستر پر، علی سوتے رہے محمد کے بستر پر۔ بستر سے الفت، صاحب بستر سے الفت، بستر اٹھانے والا مسلمان پہچانے کون تھا صاحب بستر اور کون تھا محافظ بستر۔ انہیں کیا پتا؟ صلوات پڑھے محمد، انہیں کیا پتا؟ مکہ المکرمہ کیا قربانیاں ہیں، کیا قربانیاں ہیں، احساس کیجئے۔ 23 سال، عام طور پہ اس طرح لوگ پڑھتے بہت کم ہیں، 23 سال پورا مکہ المکرمہ، سب سے مشکل ترین حالات مکے کے، اور مشکل ترین حالات میں مشکل ترین رات ہجرت کی رات، اور بہت سے تھے جن کو لٹا سکتے تھے، خطرہ تھا لٹائیں گے قبضہ نہ ہو جائے۔ آج کل کو معلوم ہے، اسی لیے کوئی مسلح نہیں چھوڑتا کسی دوسرے کے لیے۔ میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں، خیر وہ موضوع الگ ہے۔ تو 13 سال مکہ المکرمہ، اور 13 سال کے بعد 10 سال پھر مکہ، اور رسول کا ایسا محافظ کہ رسول بستر چھوڑ کر گئے تو علی کو بستر پر چھوڑ کر گئے۔ رسول نے ایک رات کے لیے بھی بستر بغیر نفس کے نہیں چھوڑا۔ مدینے پہنچے، مدینے میں کیا جنگیں ہیں، 9 سال مولائے کائنات کی شادی رہی ہے جناب سیدہ کے ساتھ، جو آپ نے سال مکمل کیے 9 سال، اور 9 سال میں 60 غزوات، اور 60 غزوات میں اکثر میں امام کی شرکت، اتنے بدن پہ زخم کھائے، اتنے زخم بدن پر کھائے کہ جب روئی رکھتی تھی مرہم لگا کر جناب سیدہ تو روئی زخم کے پار ہو جاتی تھی۔ میں نے بہت مختصر کر کے پوری تاریخ کو سمیٹنا چاہا، ٹھیک؟ 10 سال ہجرت کے بعد رسول کے ساتھ گزارے، اس میں سے 9 سال شہزادی کے ساتھ، اور 9 سال کے بعد رسول کے بعد شہزادی رخصت ہو گئی، اور پھر 25 سال ایسے گزارے جیسے ہڈی حلق کے اندر ہو، نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے۔ اس سے مختصر اور کیا بیان کروں؟ 25 سال گزار کے، اور مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ اگر علی 25 سال تلوار رکھ کر بیٹھ سکتے ہیں اتحاد امت کے لیے، تو تم خبردار جذبات نہ دکھانا۔ صلوات پڑھے محمد وال، بہت غور کیجئے گا۔ 25 سال لوگ کہتے ہیں یہ علماء کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ مراجع عظام کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ 25 سال جو مولا نے کیا، آج مولائی کو چاہیے جیسے مولا کی تلوار نیام میں تھی، یہاں تک کہ ذی الحج کی 18 تاریخ 36 سن ہجرت، 25 سال ختم ہو گئے جب تیسری حکومت مکمل ہوئی، اور اب دنیا پھر مولا کے الفاظ کہ دنیا کو اگر منہ نہ لگاؤ گے تو ایک دن دنیا خود تمہارے پاس چل کر واپس آ جائے گی، جیسے کوئی کاٹنے والی اونٹنی بالآخر بچے کو چوم لیتی ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، کلمات قصار کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ امام کے پاس دنیا پہنچی ذی الحج کی 18 تاریخ تھی، اتفاق سے جب تاج ولایت سجا تب بھی 18 تھی، جب حکومت پیش کی گئی تب بھی 18 تھی، اور 18 ذی الحج کو امام نے قبول کیا شرط کے ساتھ، اگر قیام عدل منظور نہ ہوتا
تمہاری پیش کردہ حکومت اس جوتی سے بدتر تھی۔ اپنی بات کو اور سمجھتے ہوئے صرف 4 سال اور 4 سال میں 25 ذی الحجہ کو پہلا جمعہ امام نے پڑھایا، مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کوفے والے بے وفا، نہ، یہ تو بدنام ہو گئے، کچھ تو نیک نام بھی چھپے بیٹھے ہیں۔ مدینے والے جنہوں نے سیدہ گھر جلتا رہا احتجاج نہیں کیا، مولا اور شہزادی کونین نے اپنا حق مانگا، جواب نہیں ملا۔ مدینہ اور کوفہ، کچھ تو خاص بات کوفے میں تھی جو امام نے کوفے کا انتخاب کیا۔ ایک بظاہر جغرافیائی اعتبار سے شام کے فتنے پر کنٹرول کرنے کے لیے مدینے کے بجائے کوفے میں آ گئے، اور کوفے میں 4 سال امام نے گزارے ہیں، 36 سے 40 تک۔ نیچے میں نے پورا سمیٹ دیا، امام کے زندگی کے حوالے سے چند جملوں میں پوری گفتگو مکمل ہو گئی۔ 40 سن ہجرت اور 21 رمضان کی وہ تاریخ بھی کبھی بھلائی نہ جا سکے گی، جبکہ اس ملعون نے جس پر امام نے بڑا کرم کیا تھا، جس پر امام خاص شفقت فرماتے تھے، امام کے سر اقدس پر زہر بھری تلوار چلائی۔ اگرچہ جو قتل کے پیچھے، امام کی شہادت کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ ایک پورا موضوع ہے۔ خوارج کا نام لے کر 3 گروہوں کو روانہ کر کے 3 طرح کے واقعات پر اس انداز سے اس کو مشتبہ کیا گیا کہ پہچان نہ ہو سکے قاتل کون ہے۔ ایک جملہ کافی ہے، اگر قاتل کو پہچاننا ہو، دیکھو کہ وقت شہادت مولا جب خبر جہاں جہاں پہنچی، کہیں غم ہوا، کہیں خوشی ہوئی۔ تو جس جس گھر میں مولا کائنات کی شہادت پر خوشی ہوئی، اگر قاتل تلاش کرنا ہے تو ان گھروں میں تلاش کرو۔ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ بس عزیزان محترم، گفتگو تمام ہوئی، وقت زیادہ ہو گیا۔ مولا کے مصائب کتنے شدید ہیں، اتنے زخمی تھے کہ سر پر پٹی باندھی گئی۔ اس سے پہلے بھی زخم امام نے کھائے تھے، مگر جب زخم کھائے تھے سیدہ ساتھ تھیں، بنت رسول کی شفقت اور محبت پر قربان جائیے، وہ مرہم رکھتی تھیں اور مولا کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور اب سیدہ نہیں ہیں، سر پر پٹی باندھی تو گئی ہے، اور اتنی کمزوری نقاہت میرے مولا کے بدن میں ہے کہ اٹھ کر بیٹھا نہیں جا رہا۔ آپ سمجھتے ہیں نا، سوکھی روٹی جو کی اپنے زانوں سے توڑ توڑ کر پانی میں بھگو بھگو کر کھانے والا میرا مولا، اور اتنا خون بہ چکا، اتنا خون بہ چکا کہ امام کے چہرے کی رنگت سرخ کے بجائے زرد مائل ہو گئی، اور رونے والوں تمام شہزادیاں، تمام گھر کے لوگ جمع ہیں اور امام کے اس کیفیت کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جراح نے آ کر جواب دے دیا ہے، اور اب مولا کی وصیت کا محل تھا۔ امام سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو جمع کر کے امام مجتبیٰ کے حوالے کیا۔ امام کی وصیتوں میں وصیتیں تقویٰ کے بارے میں، وصیتیں دنیا کے معاملات کے بارے میں، وصیتیں آخرت کے معاملات، حق اور عمل، ظالم کی مذمت، مظلوم کی معاونت کے بارے میں، اور مولا کی وصیتیں اپنے غسل و کفن کے بارے میں۔ بیٹا، مجھے تم اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دینا، اور جو ہنوت کے لیے کافور جنت سے آیا تھا رسول خدا کے لیے، اس سے مجھے ہنوت کرنا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے جس کے پانی سے مولا کو غسل دیا گیا، آج بھی وہ حجرہ موجود ہے کہ جہاں پر وہ حجرہ تھا اس زمانے کا، جہاں مولا کو لٹا کر نہلایا گیا تھا۔ رونے والوں، آپ روئیں تو روئیں، مولا کی شہادت پر
زمین و آسمان روئے تھے، مولا کی شہادت پر ملائکہ روئے تھے، مولا کی شہادت پر انبیاء روئے تھے، مولا کی شہادت پر مسجد حنانہ کا مینار رویا تھا۔ حنانہ حنین سے نکلا ہوا لفظ، اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز۔ خدا نصیب کرے کوفے جاؤ زیارت کے لیے تو مسجد کوفہ کے علاوہ، مسجد سہلہ کے علاوہ نجف اور کوفے کے درمیان تقریباً مسجد حنانہ ہے، جہاں جب مولا کا جنازہ گزارا گیا تو مسجد کا جو مینار یا دیوار مسجد تھی وہ جھک گئی اور رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی جیسے کوئی بچہ اونٹنی کا ماں سے جدا ہو کر روتا ہے۔ رونے والوں، مجھے رونے کی آوازیں آپ کے درمیان سے آئیں کہ نہ آئیں، مگر یہ سوچ کے روئیے گا کہ آج آخری شب ہے، آج آخری شب ہے۔ دونوں احتمال مکمل ہو گئے، اب کل شب نہیں ہوگی۔ جتنا رونا ہے آج رو لیں، اس لیے یہ رونا ہی کل کام آنے والا ہے۔ آنسوؤں کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مولا کا انتقام باقی ہے۔ جتنا رو کر دعا مانگیں گے خدا اتنا آپ کو ہمت دے گا انتقام خون علی ابن ابی طالب کے لیے۔ رونے والوں، اس سیدہ کو پرسہ پیش کرو گے؟ ہائے میرا مولا وصیتیں کر رہا تھا، 21 رمضان 19 سے 21 کے درمیان ایسے دن گزارے، ہائے میرا مولا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، میرے مولا اب کھڑا نہیں ہوا جاتا، وصیتیں کر رہے ہیں۔ عباس علمدار کو بلایا، تمام بچوں کو بلایا اور سب کے ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے۔ بعض علماء کہتے ہیں مگر عباس کو الگ روک لیا اور پھر اپنے حسین کو بلایا اور بلا کر حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا بیٹا بیٹا یاد رکھنا تو علی کا بیٹا ہے، حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اے بیٹا اور کبھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا بیٹا، جیسے میں رسول کے ساتھ تھا ایسے تو حسین کے ساتھ رہنا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں کربلا نگاہوں کے سامنے آ گئی، کربلا نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ کتنے مخالف ہیں، کتنی طاقتیں دشمن تیار بیٹھی ہیں، ایسے میں امام کا سر سے اٹھ جانا۔ آئے حسن یتیم ہو رہے تھے، حسین پچھاڑے کھا رہے تھے، آئے میرا مولا اپنی بیٹیوں کو تسلی دے رہا تھا۔ رونے والوں، زینب کے رونے کا بڑا خیال تھا میرے مولا کو، ام کلثوم کے رونے کا بڑا خیال تھا، اپنی بیٹیوں میں شفقت فرما رہے تھے۔ اتنا تو وقت مل گیا نا شہزادیوں کو کہ باپ کی خدمت کر لی، باپ کی خاطر تواضع کر لی، لیکن ہائے ایک بیٹی کربلا کے میدان میں اتنی کم سن ہے کہ 4 سال کی ہے، اتنی کم سن ہے کہ 4 سال کی ہے، جب بابا کی زلجنا کی آواز کو سنا، ارے خیمے سے باہر نکل کے آتی ہے اور آ کر دیکھتی ہے کہ گھوڑا ایسے آیا ہے کہ باگیں کٹی ہوئی، زین الٹی ہوئی، اپنی پیاس بھول گئی، آگے بڑھی، لپٹ گئی۔ اے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ رونے والوں، زینب نے بابا کو پانی پلایا ہے، ام کلثوم نے بابا کے لیے دودھ کا شربت تیار کیا، اور میرا مولا ایک گھونٹ لے کر فرماتے ہیں جب ابن ملجم کو امام کے سامنے پیش کیا گیا، ابن ملجم پر کیا دباؤ ہے، چاروں طرف سے مولا کے چاہنے والے اس سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ لے کر آئے ہیں، کھڑا ہوا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا یہ دودھ کا شربت اسے پلا دو۔ ایک گھونٹ امام نے نوش فرمایا تھا کہ اسے پلا دو، دیکھو کیسے گھبرا رہا ہے، اور بیٹا حسن دیکھو اگر میں نہ رہا، اس نے بھی ایک ضربت ماری تھی، تم بھی ایک ضربت لگا دینا، اور اگر میں زندہ رہ گیا تو پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ رونے والوں، امام فرماتے ابن ملجم سے، اے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میں تجھ پر شفقت نہیں کرتا تھا؟ ملعون کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر سر
والوں کس طرح ظلم ہوا، زہر کی شدت نے امام کے سر مبارک پر اثر کیا کہ 21 رمضان کی صبح نمودار ہوئی اور ہائے کوفہ الوداع، اے علی ابن ابی طالب الوداع، ہو گئے مومن یتیم۔ ایک مرتبہ جنازہ تیار ہوا، بیٹیاں بابا کے جنازے سے لپٹ گئی، بابا ارے شہزادیوں کو چھوڑ کر چلے۔ بھائیوں نے بہنوں کو سنبھالا، بھائیوں نے بہنوں کو سنبھالا، بابا کے جنازے کو اٹھایا۔ 21 رمضان صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا جب جنازہ چلا اور امام کا فرمان تھا میرے بیٹو جنازے کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے جنازہ جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے۔ چلا جنازہ، مولا بڑے غریب تھے، بڑے مظلوم تھے، مگر جنازہ تو اٹھایا گیا۔ آئے کربلا، 3 دن لاش جلتی ہوئی زمین ہے۔ ماتم حسین